السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی ہسٹریکل تاریخی کہانی کی، ایک ایسی تہذیب کی جس کا وجود تو زندہ نہیں رہا مگر اس کی پراسرار کہانی آج بھی زندہ ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں پرشین سویلائزیشن کی، ایک ایسی سویلائزیشن جس نے دنیا کو انتظام، جسٹس اور حکمرانی کے ایسے اصول سکھائے جن کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ ایک ایسی امپائر جس نے 3 سب کانٹیننٹس پر اپنی حکمرانی قائم کی اور ہسٹری میں ہمیشہ کے لیے اپنا نام لکھ لیا۔ آج سے تقریباً 2500 سال پہلے ایران کے وسیع و عریض فلیٹ ایریا پر ایک ایسی طاقت نے جنم لیا جس نے دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ پرشین صرف عظیم سولجرز ہی نہیں تھے بلکہ بہترین ایڈمنسٹریٹر، ایکسپرٹ انجینئر، انٹیلیجنٹ تاجر اور نالج اینڈ کلچر کے کیئر ٹیکر بھی تھے۔ ان کی امپائر مشرق میں وادی سندھ سے لے کر مغرب میں بحیرہ روم تک پھیلی ہوئی تھی، جہاں درجنوں قومیں، زبانیں اور مذہب ایک ہی سلطنت کے زیر سایہ زندگی گزار رہے تھے۔ پرشین امپائر کی حقیقی بنیاد ایک غیر معمولی حکمران سائرس نے رکھی۔ تقریباً 550 BC میں اس نے ڈیفرنٹ پرشین ٹرائب کو متحد کیا اور میڈین امپائر کو شکست دے کر ایک نئی امپائر کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد اس نے عظیم شہر بابل کو فتح کیا جسے آج دنیا بیبیلون کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن وہ دوسرے فاتحین کی طرح ظالم نہیں تھا۔ اس نے مفتوحہ قوموں کو مذہبی آزادی دی، ان کی ٹریڈیشنز کا احترام کیا اور انہیں اپنی عبادت گاہیں، مذاہب اور رسم و رواج برقرار رکھنے کی اجازت دی۔ یہی وجہ ہے کہ سائرس کو آج دنیا سائرس دی گریٹ کے نام سے جانتی ہے اور عادل ترین حکمرانوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ سائرس کے بعد پرشین امپائر مزید مضبوط ہوتی گئی، لیکن اس کی اصل مینجمنٹ ڈیریس دی گریٹ کے دور میں سامنے آئی۔ ڈیریس نے امپائر کو مختلف پروونسز میں تقسیم کیا جنہیں ستراپی کہا جاتا تھا۔ ہر صوبے کا ایک گورنر یا ستراپ مقرر کیا جاتا تھا جو ٹیکس جمع کرتا، امن و امان برقرار رکھتا اور براہ راست بادشاہ کو جواب دہ ہوتا تھا۔ اس مضبوط انتظامی نظام نے اتنی بڑی سلطنت کو کئی دہائیوں تک مضبوط بنائے رکھا۔ ڈیریس دی گریٹ نے ٹریڈنگ کو فروغ دینے کے لیے سونے کا ایک معیاری سکہ دارک جاری کیا جس سے پورے ملک میں لین دین آسان ہو گیا۔ اس کے دور میں دنیا کی قدیم ترین شاہراہوں میں سے ایک رائل روڈ تعمیر کی گئی جو تقریباً 2700 کلومیٹر لمبی تھی۔ اس شاہراہ پر ہر فاصلے پر گھوڑے اور سرائیں موجود تھیں جن کے بدولت شاہی پیغام چند دنوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا تھا۔ یہ نظام اپنے زمانے میں حیران کن سمجھا جاتا تھا۔ فن تعمیر بھی اپنی مثال آپ تھا۔ سلطنت کا شاندار دارالحکومت پرسپولس اپنے عظیم الشان محلات، بلند ستونوں، خوبصورت سیڑھیوں اور پتھروں پر بنے نقش و نگار کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ ہر سال امپائر کے مختلف علاقوں سے وفد یہاں آتے، بادشاہ کو تحائف پیش کرتے اور یہ منظر پوری امپائر کی یونٹی اور پاور کی علامت بن گیا۔ پرسپولس پرشین امپائر کا عظیم الشان شاہی دارالحکومت تھا جہاں بادشاہ اہم تقریبات منعقد کرتے تھے۔ پرشین سویلائزیشن میں مذہب کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ زیادہ تر لوگ زروسٹر کے پیش کردہ مذہب پر عمل کرتے تھے۔ اس مذہب کی بنیادی تعلیم یہ تھی کہ انسان کو ہمیشہ سچائی، نیکی اور جسٹس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اچھے خیالات، اچھے الفاظ اور اچھے اعمال زرتشتی عقیدے کی بنیاد تھے اور یہی اصول بعد کی کئی بڑی مذہبی اور اخلاقی روایات پر بھی اثر انداز ہوئے۔ پرشین اکانومی زراعت، تجارت اور دستکاری پر قائم تھی۔ کسان گندم، جو، انگور اور مختلف پھل اگاتے۔ خشک علاقوں میں پانی پہنچانے کے لیے زیر زمین نہروں یعنی کنات کا نظام بنایا گیا جو انجینئرنگ کا ایک حیرت انگیز نمونہ تھا۔ فارسی کاریگر اعلیٰ معیار کے قالین، زیورات، مٹی کے برتن، کپڑے اور دھات سے بنی خوبصورت اشیاء تیار کرتے تھے جن کی مانگ دور دراز ممالک تک تھی۔
پرشین ایمپائر کی سب سے بڑی طاقت اس کی برداشت اور رواداری تھی۔ مفتوحہ اقوام پر اپنی زبان یا مذہب مسلط کرنے کی بجائے انہیں اپنا کلچر برقرار رکھنے کی آزادی دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف نسلوں اور قوموں کے لوگ ایک ہی سلطنت میں نسبتاً امن کے ساتھ رہتے تھے، لیکن پھر بھی ہر عظیم سلطنت کی طرح پرشین ایمپائر بھی ہمیشہ قائم نہ رہ سکی۔ بادشاہ زیکسیس کے دور میں یونانی ریاستوں کے ساتھ کئی خون ریز جنگیں ہوئیں جنہوں نے سلطنت کو کمزور کر دیا۔ آخر کار 330 قبل مسیح میں مقدونیہ کے نوجوان فاتح سکندر اعظم نے پرشین ایمپائر کو شکست دی، پرسپولس پر قبضہ کیا اور اس عظیم ایمپائر کا خاتمہ کر دیا۔ زیکسیس فارسی سلطنت کے ایک مشہور بادشاہ تھے جو دارا اول کے بیٹے تھے۔ انہوں نے 465 BC سے 485 BC تک حکومت کی اور گریس کے خلاف اپنی مشہور فوجی مہمات خصوصاً بیٹل آف تھرموپلائی کی وجہ سے تاریخ میں معروف ہیں۔ لیکن امپائر کے خاتمے کے باوجود پرشین ٹریڈیشن کی عظمت کبھی ختم نہ ہوئی۔ ان کے انتظامی نظام، ان کے رائل روڈز، ٹیکس کے اصول، آرکیٹیکچر، سفارتکاری، مذہبی رواداری اور کلچرل ٹریڈیشنز نے بعد کی بے شمار امپائرز کو متاثر کیا۔ پرشین امپائر صرف ایک طاقتور سلطنت نہیں تھی بلکہ جسٹس، نالج، ڈیولپمنٹ، برداشت اور بہترین حکمرانی کی ایک روشن مثال تھی۔ اس نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ کسی سلطنت کی اصل طاقت صرف اس کی فوج میں نہیں بلکہ اس کے انصاف، نظم و ضبط اور عوام کے ساتھ حسن سلوک میں ہوتی ہے۔ سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن عظیم سیویلائزیشنز اپنی ویلیوز اور کارناموں کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، اور پرشین ایمپائر بھی انہی لازوال تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ اگرچہ پرشین ایمپائر صدیوں پہلے ختم ہو چکی، لیکن اس کی اچھی روایات آج بھی زندہ ہیں۔ اس کی روح جدید ایران میں آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ آج کا ایران اس پرشین ایمپائر کا وارث سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ وقت کے ساتھ حکومتیں بدلتی رہیں، مختلف سلطنتیں آئیں اور گئیں، لیکن فارسی زبان، ثقافت، فن تعمیر، شاعری اور روایات آج بھی ایرانی معاشرے کی بنیاد ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں اسلام کے آنے کے بعد ایران نے اسلامی تہذیب کو بھی اپنی شناخت کا حصہ بنا لیا۔ اس کے باوجود فارسی زبان ختم نہیں ہوئی بلکہ مزید ترقی کرتی گئی۔ آج بھی فارسی کروڑوں لوگوں کی مادری زبان ہے اور یہ دنیا کی اہم ادبی زبانوں میں شمار ہوتی ہے۔ فارسی ادب نے دنیا کو بے شمار عظیم شاعر دیے، جن میں رومی، فردوسی، حافظ، سعدی، شیرازی جیسے نام ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان کی شاعری آج بھی دنیا کی مختلف زبانوں میں پڑھی اور سمجھی جاتی ہے۔ ماڈرن ایران سائنسی تحقیق، طب، انجینئرنگ، نینو ٹیکنالوجی، خلائی تحقیق اور تعلیم کے میدانوں میں بھی نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اگرچہ ملک کو مختلف سیاسی اور معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن اس کی ہزاروں سال پرانی ٹریڈیشنز اور کلچر آج بھی مضبوطی سے قائم ہے۔ آج بھی ایران میں اینشینٹ پرشین سیویلائزیشن کی یادگاریں جیسے پرسپولس دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اس طرح نوروز، جو فارسی نئے سال کا تہوار ہے، صرف ایران ہی نہیں بلکہ کئی دیگر ممالک میں بھی بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار اس بات کی علامت ہے کہ عظیم سیویلائزیشنز صرف تاریخ کی کتابوں میں نہیں رہتی بلکہ اپنی ثقافت، زبان اور روایات کے ذریعے آنے والی نسلوں تک زندہ رہتی ہیں۔ فارسی تہذیب کی سب سے بڑی کامیابی صرف ایک وسیع سلطنت قائم کرنا نہیں تھی بلکہ ایسی کلچرل ویلیوز کو جنم دینا تھا جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی زندہ ہیں۔ سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں مگر تہذیبیں نہیں۔ ایران میں آج بھی قدیم فارسی تہذیب کی عظمت کو ظاہر کرنے والی بے شمار تاریخی یادگاریں موجود ہیں۔ پرسپولس، جہاں سائرس اعظم کا مقبرہ واقع ہے، نقش رستم، اصفہان کا نقش جہاں چوک، شیراز اور یزد جیسے تاریخی شہر شامل ہیں۔ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔